السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان اور میں ہوں مشکور زادی۔ ناظرین، تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کی مسلمانوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ پیغمبروں کا ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے اور یہودی اس کی تلاش میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ غزہ میں جو اس وقت حملے کر رہے ہیں کیا ان کو کسی تابوت سکینہ کی تلاش ہے؟ یہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ آج کے ولاگ میں ہم اس پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو حضرت حوا کے ساتھ تیسری چیز جو حضرت آدم کو دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے یا فرشتوں کی جانب سے، وہ تابوت سکینہ تھا۔ تابوت سکینہ ایک صندوق تھا جس میں جنت سے کچھ چیزیں بھیجی گئی تھیں تاکہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر سروائیو کر سکیں، زندگی بسر کر سکیں۔ اس کے بعد یہ تابوت سکینہ مختلف پیغمبروں کے پاس رہا، حضرت ادریس کے پاس آیا، حضرت داؤد کے پاس آیا، حضرت یوسف، حضرت یونس، مختلف پیغمبروں کے پاس سے ہوتا ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ تو آپ کیونکہ بہت زیادہ ایک شاہی سٹائل میں رہتے تھے، آپ کے پاس ایک پوری سلطنت تھی، تو آپ نے سوچا کہ ہم اس ہیکل سلیمانی کو وہ عزت دیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا گیا تحفہ ہے، جنت سے آیا ہوا صندوق ہے۔ تو آپ نے پھر ایک بہت خوبصورت ایک محل بنوایا، محل کے اندر ایک اسپیشل کمرہ بنایا گیا جس کے اندر اس کو رکھا گیا۔ اور پھر جب اس دوران حضرت داؤد کے بیٹے تھے حضرت سلیمان، وہ بھی جوان ہوئے، تو بعد میں جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل ہو گئی حضرت سلیمان کے دور میں، تو پھر اس کو جو مقام تھا، اس محل کہہ لیں آپ، اس کو پیلس کہہ لیں، اس کو ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ اور آج تقریباً 2-2.5 ہزار سال یا 4,000 سال کے بعد بھی اس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ اس لیے مقدس ہے کہ جب یہ حضرت داؤد کے پاس آیا تو پھر جب یہ مختلف پیغمبروں کے دور سے آ رہا تھا تو کہا جاتا ہے کہ اس میں مختلف پیغمبروں کی بہت سی چیزیں رکھی گئی تھیں۔ حضرت موسیٰ کا عصا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں تھا۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ کو جو تورات ملی تھی، اور اس کے علاوہ حضرت موسیٰ کو جب آپ کوہ طور پر جاتے تھے تو جو 10 کمانڈمنٹس جسے کہتے ہیں کہ جو تختیاں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی تھی، جس پر تورات لکھی ہوتی تھی، وہ اس کے اندر رکھی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایک برتن تھا، یہ وہ برتن یا یہ وہ تھال تھا جس کے اوپر بنو سلوہ اترا کرتا تھا۔ اور شاید حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ کرتا جو بچپن میں گم ہو گیا تھا، جسے حضرت یعقوب نے اپنی آنکھوں پہ لگایا تھا، وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور اس طرح کی بہت سی مقدس چیزیں اس تابوت سکینہ میں موجود ہیں۔ مگر اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ بنی اسرائیل ایکچولی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو امت ہے، جو قوم ہے، وہی بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ مگر وقت گزرتا گیا تو یہ لوگ توحید پرستی کی طرف سے بت پرستی کی طرف کہہ لیں آپ، یا کہ کفر و الحاد کی طرف آ گئے، اور پھر یہ اپنے راستے سے ہٹ گئے۔ جیسے آپ نے قرآن میں بھی پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے دور تک آتے آتے یہ بہت زیادہ بدترین قوم ہو گئے تھے، ایسی حرکتیں کرتے تھے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت تکلیف ہوتی تھی، اور یہ مختلف طرح کے جو ہے وہ تقاضے کیا کرتے تھے، اپنی مانگیں حضرت موسیٰ کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ آخر میں انہوں نے من و سلوہ تک کی فرمائش کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتار دیا تھا۔ پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کی، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ قوم ہی بندر بن گئی تھی۔ بہرحال اب تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل بعد میں جب یہ شرک کی طرف آ گئے تو وہاں پہ ایک بادشاہ آیا تھا جس کا نام بخت نصر تھا۔ یہ بہت ہی بدبخت آدمی تھا۔ جب یہ حکومت میں آیا، جب اس کو تخت ملا، جب اس کو سلطنت ملی، تو اس نے تابوت سلیمانی کو بھی اپنے قبضے میں لیا اور پھر اس کی بے ادبی کی اور اس کو اٹھا کر ایک ایسی نجاست والی جگہ پر رکھ دیا جہاں پر کچرا ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے، غلاظت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا، اس کی حکومت پر بھی، اس کی سلطنت پر بھی اور اس کی قوم پر بھی سخت عذاب آیا، اور وہ ایک کے بعد ایک بیماری میں، کبھی ان کو کوئی مشکل پڑ جاتی، کبھی ان کے اوپر کوئی دوسرا ملک حملہ آور ہو جاتا، ان کو شکستیں ہونے لگی، تو پھر اس کے جو مولوی تھے، ان کے جو پادری تھے، جو ان کے ریلیجس لیڈر تھے، انہوں نے اس کو سمجھایا کہ تم نے چونکہ مسلمانوں کے تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ عذاب آ رہا ہے۔ تو پھر وہ بادشاہ جو تھا بخت نصر ڈر گیا اور اس نے ایک بیل گاڑی پر یہ تابوت سکینہ رکھا اور اسے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی طرف بھیج دیا جو بہتر لوگ تھے۔ یہ جب تابوت سکینہ اس مسلمانوں کی قوم کی طرف آیا تو انہوں نے اس کو بڑا، اس کی پذیرائی کی، اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور پھر اس کو اپنے پاس سنبھال کر رکھا۔ مگر اس کے بعد نہ جانے پھر کیا ہوا کہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ حضرت سلیمان کے بعد سے یہ تابوت سکینہ کس طرح اچانک غائب ہو گیا۔ یہی کہا جاتا ہے کہ شاید اس کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اور اب یہودی جب انہیں پتہ لگا کہ یہ بہت زیادہ قیمتی چیز تھی اور اسی کے اوپر جو ہے وہ ہمارا جو آنے والا ان کا لیڈر ہے جسے ہم مسلمان دجال کہتے ہیں، ان کا خیال ہے
کہ یہ دجال جو ہے وہ بیت المقدس سے آئے گا۔ بیت المقدس اب ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو یہودی ہیں ہم لوگ بہت گناہوں میں ڈوب گئے ہیں، ہمارے جسم ناپاک ہو گئے ہیں، اب ہمیں ایک سرخ گائے کی ضرورت ہے۔ جب یہ گائے ہم ذبح کریں گے جو 3 سال سے کم عمر کی ہوگی، اور اس کی تلاش بھی پورے اسرائیل میں کی جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ گائے ذبح کی جائے گی تو اس کا جو خون سے جو ہے وہ لوگوں کو نہلایا جائے گا، اور تو وہ جو لوگ ہیں جو یہودی ہیں وہ ان کے جسم پاک ہوں گے، اور پھر وہ بیت المقدس میں داخل ہوں گے، اس پاک جگہ میں جس کو اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ بیت المقدس گرے گا تو اس کے پیچھے ایک دیوار ہے، اس دیوار کے پیچھے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کا مذہبی لیڈر جسے ہم دجال کہتے ہیں وہ آئے گا، اور پھر وہ آ کر ان کی رہنمائی کرے گا۔ تو یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور مسلمان بھی ہیکل سلیمانی کی تلاش میں ہیں اور یہودی بھی ہیکل سلیمانی کی تلاش میں ہیں۔ تو یہ وہ ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کی حقیقت تھی جو ہم نے آپ کو بیان کی۔